میرے دوستو بزرگوں، آج کی جو ویڈیو ہے یہ آیت کریمہ کے بارے میں ہے۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں۔ یہ جو ہے نا بے شمار اس کے اتنے فوائد ہیں، لیکن آج آپ کو میں ایک مختصر سا اس کا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کو انشاءاللہ کرنے سے ہر قسم کے غم سے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو جو ہے نا اختیار کیا، وہ ہر قسم کے غم سے اور ہر قسم کے اندھیروں سے نکل کے وہ روشنی کی طرف آ جائے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیات کریمہ کی دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے اور دنیا کے جو ہے نا جو مچھلی اور جو ہے نا سمندر کے جو اندھیرے تھے اس سے نکال کو اللہ نے اس کو جو ہے نا کس طریقے سے روشنی لائے تھے۔ تو یہ بہت ہی مؤثر اور مجرب دعا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، ویڈیو کے ساتھ آخر تک جڑے رہے تاکہ آپ جو ہے نا اس سے مستقل جو ہے نا اور مکمل پر مستفید ہو سکیں۔ باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست بزرگوں، آج ہر آدمی جو ہے نا وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور کسی نہ کسی ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ وہ کچھ معاشی طور پہ، کچھ روحانی طور پہ، کچھ جو ہے نا جسمانی بیماریوں میں، کچھ روحانی بیماریوں میں، اور ہر قسم کی وجوہات کی وجہ سے آدمی اگر جسمانی طور پر بیمار ہو تب بھی وہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک ناخن میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم اس کو جو ہے نا محسوس کرتا ہے۔ جو ہے نا اسی طریقے سے اگر آدمی روحانی طور پر بیمار ہو تو تب بھی جو ہے نا پورا جسم ایک جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور یہ آپ کے سر کے اوپر ایک بوجھ سا ہوتا ہے، اور آپ مستقل ایک ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا پھر جب آدمی کے اوپر ایسی کوئی کیفیت ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے جو ہے نا جو معمولات زندگی ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس میں جس طریقے سے اس کو کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بھلے وہ گھر کے کام ہو یا کوئی کاروبار کے کام ہو یا کوئی نوکری کے کام ہو، کوئی بھی کام ہو، اس میں پھر جو ہے نا وہ بیچارہ جو ہے وہ دل لگا کے بھی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ بیماری کی وجہ سے یا اس غم کی وجہ سے یا اس پریشانی کی وجہ سے جو ہے نا وہ آدمی نہیں کر پاتا۔ یہ وجوہات یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا اس وجہ سے پریشان ہوتا ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی جو ہے نا کوئی صحابی، یہ صحابہ کی جو زندگی تھی ہمارے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی ایسی تکلیف آ جائے تو دیکھو، جب بھی کوئی بیماری آ جائے تو اس کا جو ہے نا سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس یا کوئی بھی علاج نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سب سے پہلے آدمی جو ہے نا جائے نماز بچھا کر وضو بنا کر اور 2 رکعت صلاۃ حاجات کی نماز پڑھ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی جائے، اور گڑ گڑا کے دعا کی جائے، اور رو کے کہ یا اللہ یہ مصیبت، یہ تکلیف یہ مجھ پہ آئی ہے، یا اللہ مجھ سے جو ہے نا یہ تکلیف دور فرما دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس 2 رکعت نماز کی وجہ سے اور اس دعا کی برکت سے اس کی وہ تکلیف رفع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ اگر اس پہ نہیں ہوا تو دوسرا جو طریقہ ہے وہ 2 نمبر پہ جو ہے، یعنی اس کے بعد جو دوسرا طریقہ آپ نے اختیار کرنا ہے، یہ 1 نمبر طریقہ جو ہے، پھر دوسرے نمبر پہ جو اختیار کرنا ہے وہ آپ نے پھر صدقہ دیکھے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ڈھانپتی ہے۔ صدقہ جو ہے وہ 100 بیماریوں کا اور 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ تو آپ آدمی جو ہے نا جو اس کے بس میں ہو، میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی۔ میرے والد صاحب جو ہے یہ بحرین میں تھے، بحرین میں، تو وہ کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا جو ہمارا بینک میں جو ہے وہ حبیب بینک میں ان کا تعلق تھا، تو وہاں ایک مینیجر تھے عبدالسلام صاحب نام تھا، پاکستان سے، تبلیغ جماعت سے ان کا تعلق تھا۔ تو وہ اس کا ایک عقیدہ بنا ہوا تھا کہ وہ جب بھی بیمار ہوتے تھے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے ڈاکٹر کو فیس ادا کر کے اس سے نسخہ لکھوا دیتے کہ وہ ڈسکرپشن میں لکھ دیں کہ یہ دوائی آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ ٹیسٹ کرا رہے ہو۔ وہ جا کے اگر ٹیسٹ لکھ دیتا تو وہ ڈپارٹمنٹ میں جاتے کہ ٹیسٹ پہ کتنے اخراجات ہو، وہ ٹیسٹ نہیں کراتا تھا، کوئی ایکسرے وغیرہ نہیں کراتا تھا۔ یہ اس کا عقیدہ بنا ہوا تھا۔ اور جو ہے نا پھر وہ اس کے بعد میڈیکل اسٹور میں جا کے ڈسکرپشن سامنے رکھتے تھے، یہ دوائی کا مجھے، کیونکہ وہ میڈیکل اسٹور والے سب جانتے تھے، اس وجہ سے ان کو بل بنا گئے، یہ اتنے، اس پہ مثال کی بات ہے کہ یہ 100 روپے کی یہ دوائی ہوگی اور 100 روپے کا ٹیسٹ ہوگا۔ اب یہ 200 روپے جو ہے وہ نہ دوائی لیتے تھے اور نہ ٹیسٹ کراتے تھے، وہ 200 روپے صدقہ کر دیتے تھے اور اس سے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اس کے گھر والے اکیلے وہ نہیں کہ خود اس کا عقیدہ بنا، اس نے اپنے گھر والوں کا بھی یہ عقیدہ بنایا تھا۔ یہ میں آپ کو وہ بات بتاؤں، 11 سال میرے والد صاحب
1976 سے لے کے اور 1987 تک وہ بحرین میں رہے تھے، اور انہوں نے خود بتایا تھا کہ 11 سال میں جو ہے وہ عبدالسلام صاحب تھے، ان کا یہی طریقہ رہا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے، یعنی ڈاکٹر کے پاس جا کے یہ طریقہ کرتے تھے۔ میں دوستوں کو جیسے آپ یہ عقیدہ بناؤ گے نا ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ تو دوسرا جو ہے وہ آپ صدقہ کرے، صدقہ اپنے حیثیت مطابق 1 روپیہ صدقہ کرے، 5 روپے، جو بھی بس میں ہو، جو آپ کے قریب قریب میں جو ہے نا جو مستحق ہے، بھلے اگر آپ کا اور کچھ نہیں تو 1 روٹی جو ہے نا توے میں بنا کے اپنی بیگم اور وہ اپنے پڑوس میں بھیجو، تھوڑا سا سالن بھیجو، یا اللہ میرے جو ہے نا یہ میرے طرف سے یہ صدقہ ہو گیا میرے پڑوس کے لیے، یہ غریبوں کے لیے، اور اس سے جو ہے نا یا اللہ جو ہے نا مجھے ٹھیک کر دو۔ ایک جو ہے نا آپ جو ہے نا 1 روپیہ صدقہ کر دو، کسی غریب کے پاس 10 روپے بھیج دو، کوئی چیز بھیج دو۔ صدقہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا آپ کسی بھی وقت کہیں پر بھی کر سکتے ہو، اس میں کوئی عقبات نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی لمٹ ہے کہ آپ نے لازمی جو ہے نا 100 روپے کرنا ہے، 500 کرنا ہے، یا بکرا کرنا ہے، یا یہ ذبح کرنا ہے، یہ نہیں۔ جو آپ کی حیثیت ہے، اللہ جو ہے نا نیتوں کے دیتے ہیں، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کوئی چیز ان کے پاس پہنچتا ہے، نہ ہم جو ہے نا 100 روپے ان کے پاس پہنچتے ہیں، نہ 2 روپے پہنچتے ہیں اللہ کے پاس، ہماری نیتیں ان کے پاس پہنچتی ہیں۔ تو اس سے جو ہے نا تیسرے نمبر پر آپ نے علاج کرنا ہے، وہ چاہے پھر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں یا اپنے روحانی جو بھی علاج کرنا ہے، تو یہ میں آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی غم، جب کوئی بے بسی آ جائے، آپ کے اوپر کوئی بھی بیماری آ جائے، تو آپ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو ہے نا، جو آیت کریمہ ہے، جس کو جو ہے نا وہ جتنا زیادہ پڑھ جائے، لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ کم از کم اس کی جو تعداد ہے کہ صبح اور شام کو، صبح نماز فجر کے بعد اور شام کو عصر یا مغرب کی نماز، یا جب بھی رات سونے سے پہلے ایک تسبیح جو ہے نا آپ پڑھ کے جو ہے یہ معمول بنا لے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے غم، ہر قسم کے پریشانی، ہر قسم کے اندھیروں سے اللہ آپ کو روشنی کی طرف لے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، اگر اچھی لگی ہے تو اس کو جو ہے لائک ضرور کر دیجیے گا، اپنے یار دوستوں کے ساتھ جو ہے نا اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور جو ہے نا دوسری بات ہے کہ جو لوگ چینل پہ نئے ہیں ان سے میری ضرور درخواست ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی زیادہ ضرور پریس کریں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن انشاءاللہ آپ کو بروقت ملتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی معلومات کے ساتھ، تب تک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔